السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس. یہ میسج ہونا چاہیے. اب الیکشن ہو گئے ہیں, الیکشن کے بعد اتنی گرما گرمی, اتنی تلخی اور اس میں شدت جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی بھی طور پہ. یعنی لوگ جو ہیں اب پریشان ہیں, اور پریشان حالی کے اندر یعنی جو آپ کے ہاں اکنامک مسائل ہیں, دیگر کئی قسم کے چیلنجز ہیں, ان چیلنجز سے کس طرح نمٹنا ہے, اس کے لیے جو مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے. اور جس طرح ہمارے نئے جو منتخب ہو کے وزیر اعظم آئے ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ اس وقت میثاق مفاہمت کی ضرورت ہے, میثاق معیشت سے بھی بڑی یعنی یہ ضرورت ہے. دیکھیے یہ بات ایک ایسی خام خواہ کا کنفیوژن کہیں نہ کہیں سے کئی کوارٹر سے پھیلایا جا رہا ہے کہ اب پہلے تو ایک ڈیبیٹ چلتی رہی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اب یہ ڈیبیٹ بھی میدان میں جو ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے کہ جی حکومت چلے گی نہیں چلے گی, چل پائے گی نہیں چل پائے گی. یہ ایسے لگتا ہے کسی کی خواہش بھی ہے, اور وہ اس طرح کا ایک سینیریو بلڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ پرسیپشن اتنا بلڈ کر دیا جائے کہ قوم کے اندر مایوسی پھیل جائے, اور مایوسی کے ساتھ نیچرلی ایک وزیر اعظم یا ایک حکومت یا ایک کوalition جو ہے وہ مل کر مایوسی کا پہلے چیلنج فیس کرتے کرتے ان کی انرجی توانائیاں صرف ہو جائیں. لیکن کچھ ڈٹرمنیشن دیکھنے میں مل رہی ہے. شہباز شریف ہوئے یا ان کے جو اتحادی ہیں وہ ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ اس کیکوفونی آف ساؤنڈز میں, اس سارے شور و غوغا میں ایک راستہ متعین کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. ان کے پاس روڈ میپس بھی ہیں. اور ایک بات جو خوش آئند ہے جس کے لیے بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں بیوروکریسی میں بھی اور دیگر, کہ ان کی انسٹیٹیوشنل میموری اچھی ہے. یعنی کہ ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک لائر ہوتا ہے, اس کو لاز ازبر ہوتے ہیں, اور وہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی کوئی انسائکلوپیڈیاز یا براؤزنگ کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے, یا اس کے لیے ڈیفنس بنانے کے لیے, یا پروزیکیوشن کے لیے. تو اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ یہ سوچے بغیر کہ کون کس پارٹی کا وزیر اعظم ہے یا کون سی حکومت کس کے پاس ہے, کیونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی گورنمنٹ ان دا ویٹنگ ہوتی ہے. اور ہمیں اب یہ ہے کہ سب لوگوں نے مل کر اب کام کرنا ہے اور قوم کو نجات دلانی ہے. اور اگر جو پارٹی اتنا بڑا دعویٰ کرتی ہیں یا کوئی ایک پارٹی کہ جی ہم مقبول ترین پارٹی ہیں, گو کہ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی پارٹی 4/4 کو اکثریت لے جائے. یہ سب لوگوں کے فینز فالوورز ہوتے ہیں, کوئی کسی طرح کے, کوئی زیادہ سرگرم ہوتے ہیں, کوئی کم سرگرم ہوتے ہیں. لیکن اس ڈیبیٹ سے اب نکل آئیں. ہم نے ڈیبیٹس انہیلتھی بہت دیکھ لی, بہت سن لی, اور ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو مسلمانوں نے کس طرح بغداد تخت و تاراج ہوا, اور انہیلتھی ڈیبیٹس میں ہم پھنسے رہے, اور جس کا نتیجہ جو ہے ہم نے بھگتا. تو اب میرا حال کہ یہ ٹائم ہے کہ اب ہم غور کریں ان چیزوں پہ, اور میثاق مفاہمت, میثاق معیشت, اور ملک کو لے کے چلیں. تمام ادارے, تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ایک ہارمنی پیدا کریں, اینڈ وی موو فارورڈ. آج ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے جن کا ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہے, اور انہوں نے احاطہ کیا ہے ہر ان طرح کے معلومات, اور پریکٹیکلی بھی لائف کو بہت قریب سے دیکھا, مختلف عہدوں پہ فائز رہے. اور میری مراد ہے جناب ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو سر, بہت مہربانی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب تو لوگوں کی آواز یہی ہے, بھلے کوئی کسی کا بڑا دیوانہ ہے, عاشق ہے, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نجات کس طرح ملے گی ان مسائل سے. اور یہ جو متشدد رویے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہمارے دین اسلام کی بھی نفی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہیلتھی معاشرے کو تشکیل دینا ہے یا ملک کو نکالنا ہے اس دلدل سے, تو وہ تو ممکن ہی. میں تو کئی لوگوں کو کہتا ہوں یار کیا کوئی سپر ہیرو آسمانوں سے اتر کے جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں, اوتار بنا دی ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ بغیر سوشل ہارمنی کے اور آپ کو ڈیلیور کر سکے؟ جناب سیف صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑا ایک جامع نظریہ پیش کیا مختلف حالات کے حوالے سے بھی اور مستقبل کے حوالے سے بھی. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں وہ لوگ جو انتشار, افراتفری, نا امیدی, بے یقینی پیدا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, ان کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بے مہار سوشل میڈیا اور عجیب و غریب آوازیں, عجیب و غریب تقریریں, یہ ایک نیا رواج اور ٹرینڈ ہے
جو ہمارے ملک میں شروع ہوا جی جی، اور جسے ایک جگہ ختم کرنا ضروری ہو جائے گا. دنیا کے کسی ملک میں آپ دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا اپنے اداروں کے خلاف، اپنی حکومتوں کے خلاف، اپنے لیڈرز کے خلاف اس طرح کی بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کرتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو فریڈم آف سپیچ ہے، بولنے کی حد وہ ہے کہ جہاں پہ دوسرے کی عزت نفس یا اس کے جو معاملات ہیں وہ مجروح نہ ہو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کی نہ تربیت ہے، نہ تعلیم ہے، اور انہیں ایک نہ شعور کی بھی کمی ہے، اور ہاتھ میں ایک ٹیلی فون آ گیا ہے. ٹھیک ہے. موبائل آ گیا. ویسے تو کچھ نے ہاتھ میں تسبیحیں بھی رکھی ہیں. جی ہاں، لیکن وہ بھی ایک روپ بہروپ کی ایک. بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے، حالانکہ تسبیح تو ایک تقدیس کی علامت ہے، لیکن جب آپ ہاں صرف وہ ایک شو آف. جی جی، ہم نے تو مختلف جو روپ دھارنے شروع کیے ہیں. کبھی کوئی پیر بن جاتا ہے، کبھی کوئی فقیر بن جاتا ہے، کوئی بزرگ بن جاتا ہے. میری یہ رائے ہے کہ اس وقت 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی لچک دکھانی ہوگی، رویہ اپنانا ہوگا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کو بنانے کے لیے جہاں پہ ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے یکسو ہونا، یکساں ہونا اور حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا انتہائی لازم ہے. لیکن اگر انتہائی لازم جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جس طرح بد تہذیبی اور بدتمیزی کی جا رہی ہے اسمبلی میں، وہ قابل قبول نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی یا سنی تحریک یا انڈیپینڈنٹس جو بھی ہیں، جی جی، ان کی کیونکہ کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے. ٹھیک ہے. اب ان کو وہاں بیٹھ کر اگر ان کا رویہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اور مقدمات بھی قائم ہو رہے ہیں اور اس میں وہ باقاعدہ آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہیں اور ان میں سزائیں مختلف قوانین کے تحت ہیں. عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں اور آگے بھی میرا خیال ہے بہت سی سزائیں ہو جائیں گی. تو اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک چلتا رہے، قائم رہے، تو اپوزیشن کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کس حد تک، کس طرح جمہوری طریقے سے مخالفت کرنی ہے، اور حکومت کو اس طرح دبانا ہے کہ وہ راہ راست پر رہے. ٹھیک ہے. ان کی تضحیک یا بےزتی کے بجائے اس کو راہ راست پر رکھا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پہلا تو یہ مرحلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سائبر قوانین ہیں ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے تاکہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. اس کے لیے ہمیں آہنی ہاتھ استعمال کرنے ہوں گے. میں چائنا اور اس کے علاوہ لندن اور امریکہ میں مختلف جگہ جب گیا ہوں، ان کے جو سائبر قوانین میں نے دیکھے یا ان پہ عمل درآمد ہوتے دیکھا، اس میں کہیں پہ وہ آزادی حاصل نہیں ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. نہیں ریئلی وہاں تو تصور ہی نہیں کو کر سکتا تصور. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عدالتیں، آپ کے ادارے، آپ کی ایجنسیز، آپ کی حکومتیں، اس کے لیے آپ اعتراض کریں گے ان کے کام پہ. آپ جب ان کی شخصیت پہ تو نہیں کر سکتے. دوسرا بھی یہ ہے کہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، اور وہ تمام مسلمان ممالک جن کی فوج یا ادارے کمزور ہوئے، عدالتیں فارغ ہوئیں، ان کا کیا حال ہوا. ان کا شیرازہ بکھر گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو یہ طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے پیچھے عالمی ادارے ہیں، عالمی طاقتیں ہیں اور بہت سی سازشیں ہیں جو پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے عسکری اداروں کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف برسر پیکار ہے. اور ہمیں کہیں نہ کہیں اس ہاتھ کو پکڑنا ہے، روکنا ہے، تاکہ ہم دشمن کے آلہ کار نہ بنیں. اور جو نوجوانوں کے ذہن میں زہر بھرا جا رہا ہے، جی جی، اسے روکنا ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑا کام انگیجمنٹ ہے کہ حکومت، اس کے ادارے نوجوانوں کو انگیج کریں، ان سے پازیٹیو ڈائلاگ کریں. اور اس کے علاوہ ان سے بات چیت کے علاوہ یہ پاکستان نے دنیا پوری میں سٹک اینڈ کیرٹ، یہ اصول ہے. ہاں یعنی آپ تھوڑا سا نرمی، تھوڑی سختی بھی، لیکن صرف سختی نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہے. آپ ڈنڈا لے لیں اور پیچھے لگ جائیں، نہیں. ڈنڈے کے بعد کیرٹ بھی ہے اور ٹرانسفارمیشن بھی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اس جذبے کو، اس قوت کو یا اس مافیا کو، یا وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو پازیٹیو تھنگز. یعنی جیسے کہ ایک انرجی ہے آپ کا، یوتھ کی ایک انرجی ہے، اس کو آپ نے ہارنس کرنا ہے، اس کو ان سے انگیج کرنا ہے. اس کے بعد ان کو آگے ٹرانسفارم کرنا ہے کہ اس انرجی کو، اس سارے سسٹم کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو دی نیشنل انٹرسٹ. کہ کہاں پر آپ ملک کے لیے فائدہ مند ہیں، کہاں آپ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. آپ دیکھیں کہ جو کام بھارت کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں پہ ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ کر رہے ہیں.
یعنی پاکستان کے اداروں کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں، پاکستان کو دنیا میں رسوا کرنے کے لیے بھارت نے بلینز آف ڈالرز لگائے۔ ان کی ڈسانفو لیب سامنے آئی، اسرائیل کا ایک پرماننٹ سٹاف کئی 100 آدمیوں پر مشتمل انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان، ایران اور کشمیر کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ نے جو کرٹیسزم کرنا ہے وہ پازیٹیو کرنا ہے، جس سے ملک کو، ملک کے امیج کو نقصان نہ پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ اس طرح کا بیانیہ، نیریٹیو، یہ تھیمز بنا رہے ہیں، وہ ایک تو ان کا اپنے اندر کو غصہ ہے کہ چونکہ وہ خود نااہل ہیں اور کچھ کر نہیں پا رہے، یا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، روڈ میپ نہیں ہے قوم کو ڈیلیور کرنے کا، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بس ہم نہیں تو کوئی اور نہیں، تو یعنی نہ ہم کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا اعلی کار بنے ہیں اس سوچ کے تحت، یا دانستہ کسی کے اعلی کار ہیں؟ سیف صاحب دیکھیں، آپ نے یا بائی ڈیزائن نہیں تو بائی ڈیفالٹ ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی پنجاب میں اور کے پی میں، جی اگر آپ دیکھیں 30 سال میں تو ہیرو کون تھے فلموں کے؟ بدر منیر، جی سلطان راہی۔ ہاں صحیح کیا ہے، ہماری یہ جو کسی کو مکہ مار دینا، کسی کو نیچے دکھا دینا، سمجھتے ہیں کہ ہمارے جب 80% لوگوں کے ہیرو اس طرح کے ہوں گے جی جن کی فلم آپ 1 منٹ دیکھنے کے یعنی قابل نہیں ہوں گے، اور جب وہ مکہ مارتا ہے تو ہر بندے کو لگتا ہے کہ جیسے میں مار رہا ہوں۔ وہ بڑکے جو ہے نا، ہاں وہ بڑی چلتی ہیں، مصنوعیت ہے ہمارے ہاں۔ جو آدمی بڑکیں لگائے، مزاحیہ یا اوئے توئے کرے، یا ایسے مزاحیہ قسم کے یا رنگ بازی ٹائپ پروگرام کرے، آپ دیکھیں اب جو نئے لیڈر آئے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، جو سٹینس ہے ان کا، جو چلنے کا طریقہ ہے، وہ کوئی غیر شریفانہ طریقے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کا جو مزاج ہے وہ یا تو سلطان راہی بدر منیر ہے یا ڈنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ایک خاص وقت تک لمٹ دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے ان کو، اپنے عزیز و اقارب کے ذریعے، پارٹی کے ذریعے، پارٹی لیڈرز کے ذریعے سمجھانے کے بعد عصا نہ ہو تو کار کلیمی بے بنیاد، تو عصا کہیں نہ کہیں پکڑنا ہوگا اور اس کو عقل سے استعمال کرنے کے بعد اس کے پازیٹیو ریزلٹس کو بھی ہارویسٹ کرنا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہے کہ یہ نیریٹیو بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک گلیمر کا بھی بہت زیادہ، کہ جی فلانا کو سپورٹس ہیرو ہے، کوئی یہ ہیرو، جیسے ابھی آپ نے کہا۔ تو میں نے ایک صاحب کو کہا کہ میں نے کہا یار اگر یہاں پہ کوئی انڈیا کے 1-2 اداکار آ جائیں، سلمان خان یا شاہ رخ خان، تو اس کو تو میں یہ 12 کروڑ ووٹ پورے کے پورے پڑ جائیں گے۔ تو یہ ہم اس حد تک گلیمر ہنگری ہیں یا نکو نک آئے ہوئے ہیں گلیمر میں؟ ہماری نا بدقسمتی دیکھیں آپ، اندازہ کریں، ہمارے جو بچے ہیں نا، ان کو اگر آپ کہیں کہ آپ کا ہیرو کون ہے، جی تو کہیں گے ملک ریاض ہے۔ جی کیوں؟ پیسہ، جہاز، گاڑیاں، پمپ اینڈ شو۔ اب ہمارے ملک میں ایک ریٹ ریس نے اور راتوں رات امیر ہونے کی خواہش نے لوگوں کو دیوانہ کر دیا، اور لوگ کرمنل سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی چینل ہو، جی آپ اپنے تمام تجربے اور علم سے کوئی بات کہیں تو اس کے فالوور کم ہوں گے۔ ہاں ہوتے ہی نہیں جی، بلکہ ایک لڑکی یا لڑکا اچھل کود کے، ہاں ٹھمکا لگا کے کوئی بات کرے تو اس کے ملین فالوور آ جائیں گے۔ صحیح بات۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بطور اجتماعی قوم کے طور پہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنے لیڈرز، اپنے ٹرینڈ میکرز جو ہیں وہ تعلیم یافتہ افراد کو ہی بنانا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ جو یہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں گاؤں میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اب جن کے ملین فالوورز ہیں، جی وہ میک اپ کرتی ہیں، ہاں 4 بیہودہ باتیں اور کوئی اجٹ پن شو کرتی ہیں، لوگ زیادہ کرتے ہیں، آج میں نے پروٹھا بنایا، میرے خامن نے مجھے اس طرح دھتکارا، فلاں کیا، وہ بہت چلتا ہے۔ اچھا، اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پر انحطاط ہوا ہے، ہمیں آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے دنوں ہم اسی چینل کے توسط سے ہم گئے تھے SOS ولیج، تو وہاں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملا، ان کے ہم نے انٹرویوز کیے، تو ایک سوال ہمارا ایک یونانیمس تھا کہ ہم نے سب کو پوچھا۔ ایک بچے کو میں نے پوچھا کہ آپ کا ہیرو کون ہے، وہ 6ٹھی کلاس کا تھا، اس نے کہا جی میں اپنا ہیرو خود ہوں۔ مجھے اس کی بات یہ عمدہ لگی کہ یہ کم سے کم کسی کے سحر میں مبتلا نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ بھیجا، یعنی کہ بلا وجہ کہ جی میں کسی کے سحر میں ہوں، اور اپنی ذات کو بھی کسی کے اندر فنا کروں، جیسے ہم فنا فی عمران ہو جائیں، فنا فی الخان ہو جائیں، فنا فی الفلاں ہو جائیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح یعنی کہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، اس کسی کے دیوانے ہیں، کسی کے عشق میں مبتلا ہیں، جیسے ان کی اپنی ذات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ مثلا میں نے کئی صحافی دیکھے، کئی لائرز دیکھے جو اپنی ذات کے اوپر اتنا زیادہ ان کو بے اعتمادی ہے، یا یعنی کہ اپنا لاس آف آئیڈینٹی ہے ان کی،
کہ وہ ایک شخصیت کے اندر سحر میں مبتلا ہیں، ان کی مائیں بہنیں گھر والے عجیب قسم کا، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے، یعنی اسی ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں جو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ ہمارا ایک طبقہ جو پڑھا لکھا تھا جی، انہوں نے اپنا ایک ہیرو تراشا، اور اس کے بعد اسکول میں ٹیچرز، ٹھیک، ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے لوگوں نے ایک نیا بیانیہ قائم کیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص کو ہیرو بنا دیا اور باقیوں کو انہوں نے زیرو کر دیا. اور ان جن کو زیرو کیا اس میں صرف یہ لوگ شامل نہیں تھے. آپ دیکھیں آج ذرا تاریخ اٹھا لیں، 2009 کے بعد جو ہمارے مختلف ریٹائرڈ جنرلز تھے، جی جی جی، جن کے اب نام نمایاں طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور عدالتوں تک نے کہہ دیا، جس میں جنرل شجاع پاشا شروع ہو کر جی جی جی، اور لوگوں تک آہستہ آہستہ بیانیہ بنایا گیا، پارٹیوں کو منفی کیا گیا، جو پرانا ایک منصوبہ تھا -1 کا اس پہ عمل درآمد کیا گیا، نئے لوگ بنائے گئے، جب وہ قابل قبول نہ ہوا تو ان کو بھی ہٹایا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا جو ان نیچرل پروسیس تھا، ڈیموکریسی کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا، لیڈرشپ کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کے علاوہ پارٹیز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا. یعنی ایک طرف تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے لیڈر پکڑے بنا دیے، ٹھیک ہے، ان لیڈرز نے آگے پارٹیز بھی نہیں بنائیں، ان کو بھی آپ نے بننے نہیں دیا، کیونکہ وہاں پہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ہیں ہمارا ووٹ ہے. میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا، جی جی جی، تمام پارٹیز بڑی جو ہیں، نہ انہوں نے اپنی پارٹیز ڈیولپ کی، نہ آرگنائزیشن اسٹرکچر بنایا، صرف اپنی ذات کو بڑھایا انہوں نے، تک کہ بھئی ووٹ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری جو فلاس تھے، بنیادی خامیاں ہیں، وہ دور کرنی ضروری ہیں. وہ اب ڈاکٹر صاحب اب جو اس وقت گورنمنٹ بن گئی، پنجاب کی بن گئی، کے پی کی بن گئی، آج دیکھیں قومی اسمبلی میں کے پی کے جو ہیں وزیر اعلیٰ وہ نہیں آئے، اور باقی تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ تینوں کے موجود تھے وہاں قومی اسمبلی میں ایوان صدر میں جب حلف ہو رہا تھا شہباز شریف صاحب کا. تو یہاں پہ کچھ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک یونٹ آپ کا، ایک اکائی جو ہے صوبائی وفاق کی ایک اکائی، وہ بالکل ایک ڈیفائنٹ موڈ میں چل رہی ہے، ایک بغاوت کے موڈ میں. دیکھیں سر، اور اس سے بھی آگے بہت سارے خدشات ہیں لوگوں کو. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوا نا کہ کمینے لوگ حکمراں جی ہو گئے. جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اور اس کا حل بھی موجود ہے. اگر کوئی لوگ ڈیفائنس کریں گے تو آئین کے مطابق کچھ بھی نپٹا جائے، گورنر آج بھی لگ سکتا ہے، اور کئی سب لوگوں پہ مقدمے درج ہوئے ہیں، ان کا ٹرائل شروع ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ حکومت میں آ گئے ہیں انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمیز اور تہذیب اختیار کرنی چاہیے، جمہوری رویے اپنانے چاہیے، اور اگر وہ اس سے راہ راست پر نہیں آتے تو پھر میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے، تو پھر علاج ایک ہی ہے، اور وہ علاج آج بھی جانتے ہیں، اصا پکڑنا پڑے گا. یعنی کہ آپ اب وہ جو لحاظ پیار ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. جی ہاں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی گنجائش نہیں دے سکتے کہ ملک کو مزید انتشار کا شکار کریں. کہ اب بھارت چلے جائیں آپ، جی، وہاں پہ بظاہر تو ان کا چہرہ ایک جمہوری چہرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ مودی صاحب وہاں رول کر رہے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو اور مخالفین اور تمام اقلیتیں جو ہیں وہاں بہت عزیز، مخالفین دیکھ لیں، مخالفین بھی کانگریس کو دیکھ لیں آپ، کانگریس کے ساتھ ان کا بہت برا رویہ، ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایک نیب ٹائپ کا ادارہ بنا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، جو صرف اپنے مخالفین کو پکڑتا ہے. جی، ابھی مودی صاحب اسی کام پہ چل پڑے ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان لیڈرز کو جنہیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، انہیں اپنے ملک کے مفاد کو سر فہرست رکھنا ہوگا. صحیح بات ہے. اگر وہ اس سے باز نہیں آئیں گے، ہٹ جائیں گے، تو پھر جو نیچرل جسٹس ہے جس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل پذیر ہو جائیں گے. ہاں، وہ تو ظاہر نیچرل جسٹس کا ایک اپنا راستہ ہے، وہ اپنا راستہ لے گا، اور اس راستے سے جو بھی راستے میں آئے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ ہم نے بہت دیر نہیں کر دی، 7 دہائیاں گزر گئیں، تو اب ہمیں لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس ہونا چاہیے تھا. اب تو میں نے تو آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہم کام کب شروع کریں گے. میں نے تو آپ پہلے کہا ہے کہ ہمارے سیاستدان اور ادارے انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے شارٹ سائٹڈنس کا ثبوت دیا کہ 2 سال 3 سال 4 سال کا سوچا، یہ اپنا سوچا. اگر وہ ملک کا سوچتے، پالیسیز بنتی، جیسے دیکھیں بنی تھی پل کے 60s میں، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم کیا تھی، لانگ ٹرم کیا تھی، 5 سالہ منصوبہ کیا تھا، 10 سالہ کیا تھا، 10 سالہ. اگر اس پہ کنٹینیوشن ہوتی تو ہمارا ملک ترقی کر رہا ہوتا. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی کہ یہ جو حکومت بنی ہے، ہاں جی،
جس میں کافی پارٹی اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں. آپ بریک پہ جا رہے ہیں. جی ناظرین جا رہے ہیں بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینڈ ورسٹائل اینالسٹ جناب ڈاکٹر سعید الہی صاحب, اور بڑے اچھے پیرائے میں بات چل رہی ہے, ہماری گفتگو چل رہی ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اصل کرائسس ہیں کیا, ایشوز ہیں کیا, اور ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب, اچھا ڈاکٹر صاحب, اب گورنمنٹ وفاق کے پاس اور صوبوں کے درمیان وہ جو 18ویں ترمیم اور نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد صوبوں کے پاس کچھ مالیاتی جو ہے وہ اسٹرینتھ زیادہ رہ گئی ہے, وفاق کے پاس کم ہے. لیکن سنا ہے کہ گورنمنٹ جو اب آئی ہے شہباز صاحب کی اور ساتھ ان کے اتحادی جو ہیں, ان کے پاس ایسا پلان ہے کہ سب کے ساتھ ان ہارمنی چلا جائے اور آگے بڑھ کے, اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ لچک بھی دکھائی جا رہی ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا. اور یہ تو بات شہباز شریف صرف زبانی کلامی نہیں کر رہے, وہ عملاً بھی کافی حد تک پی ڈی ایم کے دور میں بھی وہ کافی پریگمیٹک, بڑے پریگمیٹک ثابت ہوئے ہیں, اور ان کی اپروچ ہمیشہ یہ رہی ہے مفاہمت کی کہ بھی سب مل کے چلیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ریزالو ہونے کی طرف چل پڑیں گی؟ مشکلات تو ہیں بہرحال. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن فیور ابھی ختم ہونے کے قریب ہے. الیکشن کا فیور ہوتا ہے, اس میں بہت سی باتیں, نعرے, اور اس کا بعد میں جو فال آؤٹ ہوتا ہے تو وہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ابھی تمام پارٹیز کو ود ان فیو ڈیز اس فیور کو ختم کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور بیٹھ کر مصالحت کے ساتھ ٹھیک ہے قومی طریقہ کار طے کرنا ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ تقریباً تمام پارٹیز حکومت میں آ گئی ہیں سوائے 1-2 پارٹیز کے, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ پارٹی جو رہ گئی ہیں وہ بھی شاید حکومت کو سپورٹ کر دیں گی, ٹھیک ہے, جس میں اچکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, ایون مولانا صاحب بھی ہیں, تقریباً وہ بھی آ جائیں گے. اور اب صرف ایک ایسی پارٹی ہے پی ٹی آئی جو باقیوں کو سب کو چور کہہ رہی ہے, کسی سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے لیکن اس میں ان کو ایک صوبہ اتنا بڑا وہ بھی تو ہے, لیکن اس کے باوجود بھی قومی جو بہاؤ ہے اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. صوبے کی حکومت اکیلے نہیں چل سکتی. آپ جانتے ہیں کہ ساری جو فنڈز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز, جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, تو وہ جو 200-250 بلین ملنا ہے کے پی کو, وہ ملنا ہے. اور پھر اس میں ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے, کیونکہ پچھلے 8-10 سال میں جو کے پی میں حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے کوئی اچھے آثار نہیں تھے, اس کے رزلٹ بھی اچھے نہیں آئے. نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک جرنلسٹ کا ڈیلیگیشن آیا کے بی سے, ہم ادھر جرنلسٹ پنجاب کے, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, تو میں نے ویسے ہی ایک برملا سوال کیا. میں نے کہا یار وہ سناؤ وہاں ترقیاتی معاملات سارے. انہوں نے کہا جی کئی سالوں سے ترقیاتی جو بجٹ ہوتا ہے سالانہ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ, وہ لیپس ہوتا رہا ہے, یعنی کہ کوئی ترقیاتی کاموں کا کوئی فوکس نہیں تھا وہاں. جی, تو اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے پاس اس وقت کم ہے. انہیں چاہیے کہ فوری طور پر وہ جو اپنا ایجنڈا ہے نیشنل, وہ بتائیں, اس پہ عمل درآمد شروع کریں, اور وہ دنوں کے حساب سے ہو. جیسے عمران خان صاحب نے کہا 100 دن, 100 دن میں کیا کچھ نہیں. تو ابھی بھی ان کو چاہیے کہ 100 دن, 200 دن, 300 دن کے پروگرام ٹائم لائن, ٹھیک ہے, اس کے مطابق عمل درآمد کریں. اور اس میں سب سے جو 3-4 ضروری چیزیں ہیں, اس میں آپ کی مہنگائی ہے, درست, لا اینڈ آرڈر ہے, دوسرا ہمارے نوجوانوں کی بے روزگاری ہے, صحیح ہے, جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کو روزگار مل جائے تو وہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بلوچستان میں یا کے پی میں باغی ہوئے تھے, وہ اسی لیے تھے کہ ان کے مالی حالات خراب. اگر ان کو مالی حالات, روزگار, باعزت طریقے سے رہنے کا حق دیا جائے, اور ان کو ملازمتیں دی جائیں, ان کی فیملیز کو صحت کی, تعلیم کی سہولتیں فراہم کی جائیں, تو وہ کیوں یہ کام کریں گے؟ وہ ملک سے وفادار بھی رہیں گے, تمیز و تہذیب کے ساتھ بھی رہیں گے, اخلاق کا مظاہرہ بھی کریں گے, ٹھیک ہے, اور کنٹریبیوٹ بھی کریں گے, اگر آدمی ملک کی معیشت میں اپنی حصہ ڈالیں گے. بھوکا ہے, پریشانی ہے, گھر میں مصیبت ہے, مسائل ہیں, ٹھیک ہے, وہ لڑے گا. ہاں جی. لیکن یہ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کامیاب جوان پروگرام کا بھی اعلان کیا, اور سننے میں آیا کہ اس میں کافی حد تک لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو روزگار ملے گا. 3% یا اس سے بھی کم مارک اپ پہ ان کو آسان شرائط پر قرضہ جات دیے جائیں گے, اور اس کے ان کو ساتھ گائیڈ لائنز بھی دی جائیں گی کہ آپ سیلف امپلائے ہوں, اپنی کوئی کاروبار کریں, کوئی چھوٹا موٹا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی اسکیم ہے لوگوں کو, بچوں کو انگیج کرنا. یہ بہت اچھی ہے, لیکن اس وقت 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی اور ہم بھی مل کے حکومت کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ملک میں 3 ایسے شعبے ہیں جہاں سے آپ
اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آئی ٹی وغیرہ, آئی ٹی ہے, ٹھیک ہے, زراعت ہے, ٹھیک ہے, اور اسکلڈ لیبر ہے. صحیح بات. دیکھیں اب آپ نے باہر کے ملکوں میں انسکلڈ لیبر نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. یو اے ای اور سعودی عرب نے ہاتھ باندھ دیے کہ بھائی ہمیں انسکلڈ لیبر نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم اپنے لاکھوں نوجوانوں کو اسکل دیں. 3 سے 6 مہینے کے کورسز جو انٹرنیشنل معیار کے ہوں وہ کریں, ان کو باہر بھیجیں. ٹھیک ہے. جب ایک آدمی, اور اس کا جسٹیشن پیریڈ بھی تھوڑا ہے, 3 4 6 مہینے جیسے آپ نے فرمایا, کہ اتنے میں بچہ تربیت کا حاصل کر لیتا ہے اور پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اور اسکلڈ لیبر کی پوری دنیا میں ضرورت ہے, چائنا سے لے کر امریکہ تک اور آسٹریلیا تک. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پلمبر ہے, میسن ہے, مستری ہے, راج ہے, اور یعنی تمام ہر جگہ پہ. مجھے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ ایک ڈپٹی کمشنر آئے تھے ڈسٹرکٹ کے, وہ کہتے ہیں جی میرے علم میں آیا ہے اور میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ متعارف کرایا کہ موبائل ریپیئر کرنے والے, ہاں جی, پاکستان سے انہوں نے, ایک کوریا والوں نے پتہ نہیں 1 لاکھ کے 1.5 لاکھ کی انہوں نے ڈیمانڈ بھیجی. چائنا کا جو سی پیک ہے اس پہ 20 لاکھ نوکریاں ہیں. ہاں جی, صحیح کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم اپنے بندے ڈریں اسکلڈ, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکل پروگرام بھی کروا دیتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب ان کے سائی وال کول پلانٹ اور باقی کول پلانٹس میں پاکستانی انجینئر دیکھے, 2 3 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں نوجوان. وہ تو نوجوان لے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں نظام ایسا ہے چائنا میں کہ آپ جتنا کام کریں اتنے آپ کو معاوضہ مل جائے. معاوضہ مل جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے کنسنٹریٹ کریں ان چیزوں پہ جو ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں زراعت کے لیے زمین موجود ہے, موجود ہے, لوگوں کو ٹرین کرنا ہے ایز اے ایگریکلچرسٹ. 3 سے 6 مہینے کورس کروائیں, کام پہ لگا دیں. ٹھیک ہے. زمین آپ کے پاس آ گئی ہے, اتنی زمین فالتو پڑی ہوئی ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے ایک چیز بڑی دیکھی کہ جو نقل مکانی کا رجحان رہا, مائیگریشن ٹو سٹیز, ہمارے پاس کئی نوجوان آتے تھے گاؤں سے, دیہاتوں سے, تو آتے کہتے تھے جی ہمیں 20,000 15,000 25,000 کی جاب لے دو. تو میں کہتا تھا یار آپ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں دیہات سے ہوں. میں کہا کوئی زمین؟ اس نے کہا ہاں 2-3 ایکڑ میری ہے, 2-3 ایکڑ میرے چچا کی ہے فلاں. تو میں کہتا تھا یار آپ سیلف امپلائی کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں آپ آپس میں مل کے ایک چھوٹا سا ایک فارمنگ شروع کر دیں اور اس کے اندر آپ خود کفیل ہو جائیں گے. اپنے لیے بھی آپ خوشحالی آئے گی اور ملک کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو میرا خیال اس پہ بھی ہمیں فوکس, میرا خیال ہے کہ اب پالیسی آؤٹ لائنز جو آئی ہیں نئی حکومت کی طرف, اس میں زراعت پہ بھی ذکر کیا گیا. چائنا میں نا جی آپ جانتے ہیں 30 سال پہلے بلو پاورٹی لائن, ہاں جی, 70% لوگ تھے. اب تو انہوں نے کافی نکل گئے. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں فارمنگ کی, اس میں ہمیں کارپوریٹ فارمنگ, اس میں کارپوریٹ فارمنگ میں حکومت اگر لیڈ رول لے, ہاں جی, لیڈ رول کے بعد لوگ شامل ہوتے جائیں. اب دیکھیں نا آپ اربوں روپے کی آپ چیزیں لوگوں کو انویسٹ کرتے ہیں, صوبوں کو دیتے ہیں, ڈیولپمنٹ میں لگاتے ہیں. تو یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے, انویسٹمنٹ ہے نا. یہ ہم آپ سڑکیں, پل, ایئرپورٹ, مختلف چیزیں بنا رہے ہیں. تو ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے ان چیزوں میں, جیسے میں نے کہا آئی ٹی میں, زراعت میں اور ووکیشنل ٹریننگ میں. یہ 3 چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹیفٹا ہوا, یہ نیف ٹیک ہوا, اس طرح کے پہلے سویڈش یا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھی رہے, چھوٹے موٹے یہ آپ کے پولی ٹیکنک کالجز بھی تھے, لیکن ان کو اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ باہر کے ملکوں کے مطابق انٹرنیشنل معیار جو ہے اس طرح کی تربیت دی جائے. اس پر صورتحال یہ ہے کہ یہ ادارے موجود ہیں, فنڈز موجود ہیں, ول نہیں ہے. اب فرض کریں میں سعودی عرب گیا تو وہاں پہ ان کے جو لیبر منسٹر تھے, ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں جو آدمی ہمیں ٹیکنیشین چاہیے ہم جرمن ڈگری کو مانتے ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس جرمن ڈگری نہیں ہے. حالانکہ جرمنی کسی زمانے میں ہمیں کرتا رہا ٹرین, لیکن بعد میں اس میں کوئی بریک آ گئے. اب وہ کہہ رہے جی کہ اب سعودی عرب کہہ رہے ہیں یا یو اے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹریننگ کے جو فنڈز ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم آپ کو وہ جرمن کورسز آپ اپنے ملک میں کروائیں اور ہمارے معیار کے مطابق لوگ تیار کریں, اور 1 ملین آدمی کو جاب دینے کو وہ تیار ہے, پرووائڈڈ دے آر ٹرینڈ ٹو دی لیول آف دی ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, یعنی جو انٹرنیشنل معیار ہے, جو ان کا معیار ہے, جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جرمن کورسز اس کے مطابق لوگ ہوں. ٹھیک ہے, اس کے لیے 1 ملین آدمی چاہیے وہاں. صحیح بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ یعنی جو بھی کام اب گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا کہ اب اس طرح کی بعض اوقات خبریں آ جاتی ہیں کہ جی بیوروکریسی جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈیفائنڈ رول ہے, یا کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے بھی چیلنجز ہیں, قوانین کے اندر کئی سکم ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو اس میں اگر جیسے کہ سنی اتحاد ہے اور بیکڈ بائی دی پی ٹی آئی بانی, اگر وہ یہی ڈگر رکھتا ہے تو گورنمنٹ اس پہ کیا پھر راستہ اختیار کرے گی؟ 2 سوال کیے ہیں آپ نے. جی, ایک تو یہ ہے کہ جو
آپ نے بیوروکریسی کی بات کی ہے, سول بیوروکریسی کی بات کی, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے اپنے تو جو پرابلم ہیں وہ ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ذمہ داری حکومت پہ بھی ہے. انہوں نے ہر دور میں اپنی پسند کے بیوروکریٹس کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا, جس سے نا امیدی پھیلی اور 80% لوگ اپنے آپ کو سسٹم سے باہر سمجھتے تھے. کوئی 5-10 لوگ بار بار لگ جاتے تھے اور باقی 80-90 باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پورے ملک میں بیوروکریسی کی پروموشن, ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹس کا ایک خودکار آٹومیٹک نظام ہونا چاہیے, کہ ہر بیوروکریٹ کو موقع ملے, صرف ان کو نہیں جو ایک خاص گروپ سے ہیں یا چمچے ہیں یا خوش آمدی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں نا, اگر ایک آدمی کو کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے, بڑا انٹیلیجنٹ ہے, تو باقی جو اس کے ساتھ آئے ہیں ان کا آئی کیو لیول بھی وہی ہے, تجربہ بھی وہی ہے, اور تربیت بھی وہی ہے, تربیت یافتہ ہے. ایک تو یہ ہمیں جو یہ ہے نا مونوپلائز کرنا, گروپنگ کرنی, اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں ابھی کہ جن لوگوں, اب دوسرا سیاسی لوگ آ گئے کہ وہ لوگ جو اسمبلی میں آئے ہیں, یہ سنی تحریک ہے یا پی ٹی آئی جو بھی ہے, انہیں اپنا رویہ درست کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور چانس نہیں ہے, اور اس حکومت کو چلانا بھی پڑے گا, کیونکہ اس حکومت کو چلائیں گے تو 4-5 سال میں پولیٹیکل اور فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اور کوئی اس وقت آپشن اویلیبل نہیں ہے. صحیح بات. تو میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کو بھی یہ سمجھنا ہوگا یا ان کو سمجھانا پڑے گا, اور انہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ بھائی ملک چلے گا تو کل کو آپ کی باری بھی آ جائے گی. بالکل, باری تو آپ کی بھی آ جائے گی, ملک تو چلنے دینا, جلدی بہت ہے. ہاں جلدی بہت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو اکنامک ہمارا اس وقت پرابلمز ہیں, کرائسس ہے, دیکھیں اس کے لیے ہمیں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کچھ سنا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو یا موجودہ جو سیٹ اپ آیا ہے ان کو کوئی کمٹمنٹس ہیں سعودی عرب سے, یو اے ای سے یا قطر وغیرہ سے, دیکھیں ایون چائنا سے بھی کہتے ہیں. اس وقت سب سے پہلے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ آنی چاہیے, وہ دیٹ لیڈس ٹو فائنینشیل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کو ملک کو مد نظر رکھنا چاہیے. دوسرا آپ نے جو فرمایا بالکل صحیح کہا کہ دوست ممالک 5 سے 7 دوست ممالک ہماری مدد کرنے کو تیار ہیں تاکہ ہم اس بحران سے نکل جائیں. لیکن ہمیں اپنے حال پہ خود بھی رحم کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہماری حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, حکومت کو بھی اپنے لیلے تلیلے جو ہیں, دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں, ریسٹرکچرنگ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف والے. جی, اور وہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, بات صحیح کہہ رہے ہیں, وہ غلط تو نہیں بات کہنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے جو اخراجات ہیں, اپنی جو عیاشی ہیں وہ بند کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے طریقہ کار دیکھیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کے گھر دیکھیں. ہاں جی, اور سرکاری ملازمین سارے ہی ہمیں خود والنٹیرلی یہ فیصلہ کرنا چاہیے مختلف اداروں کے اندر جو موجود ہیں کہ ملک کے لیے ہم قربانی دیں. ہاں, یہ زیادہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب ایس آئی ایف سی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں اس کو قانونی کور تو مل گیا تھا نا. دیکھیں سر, مل گیا, لیکن ایس آئی ایف سی اس وقت بنی جب معلوم ہوا کہ ہمارے 5-7 دوست ممالک ناراض ہو گئے پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی ان کے رویے سے یا ان کے فیصلوں سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گارنٹی دیں. تو گارنٹی کے لیے ہمارے وہ لوگ آ گئے جس میں عسکری ادارے بھی تھے, ہمارے معتبر لوگ بھی تھے. دیکھیں اس وقت ملک میں سب سے اہم ادارہ فوج ہے. ٹھیک ہے, جو ڈسپلن بھی ہے اور ایک ملک کی مستقل اکائی کہہ لیں, اکائی بھی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ڈسپلن فورس ہے. ٹھیک ہے, دوسرا 99% لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کام کا اپنے کام کو ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں امور حکومت میں, لیکن باقی تو کام کر رہے ہیں اپنا. تو اس لیے وہ ادارے بنائے گئے کہ جو پرماننٹ ادارے ہیں اس ملک کے وہ اس کا حصہ رہیں, اس کی ضمانت دیں اسٹیبلٹی کی. اگر حکومت بدل جائے وہ کام بند کر دیں. جیسے آپ دیکھیں کہ سی پیک پہ 2013 سے 18 تک $52 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی. جی جی, اور اس کے بعد 2 بلین بھی نہیں ہوئی. اب پھر جس دن ہماری یہ الیکشن ہوئے, پھر سب سے پہلے چائنا نے مبارکباد دی. ہاں جی, اس کے بعد صدر شی جن پنگ نے. جی جی, تو اس طرح یو اے ای نے, پھر ترکی نے. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے فرمایا یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے یہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جناب پالیسیز جاری رہیں گی. ٹھیک ہے, آپ جو انویسٹ کریں گے یا ہمیں سپورٹ کریں گے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پرائم منسٹر نے ایک بیان یہ بھی دیا ہے کہ ہم کسی گریٹر گیم کا حصہ نہیں بنیں گے اور سی پیک کے بڑی توجہ دی جائے گی اور سی پیک کو بڑھایا جائے گا, اور چین بھی اس میں خواہش مند ہے. اور میں بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں 5 مرتبہ چین گیا, اور میں لاسٹ ٹائم جب ہم گئے آج سے 10-12 مہینے پہلے
اور اس سے پہلے میں 2019 میں گیا جب یہاں بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور ہم ان کی ہواننگ شینڈونگ کارپوریشن گئے جس کے یہاں پہ کول پلانٹس ہیں بجلی کے توانائی کے. تو وہاں پہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں پہ تصاویر میں نے شہباز شریف اور نواز شریف کی دیکھی جبکہ حکومت عمران خان کی تھی یہاں. تو ایک ہمارے ساتھ کوئی ایسے جرنلسٹ بھی تھے جو بہت زیادہ دوسری طرف ان کا رجحان تھا، یعنی شہباز کے مخالف تھے اور نواز کے. تو انہوں نے ذرا ان کو تنزیہ کہا کہ جی یہ کیسے، انہوں نے کہا جی ان کی سپیڈ اور کام جو ہے اس سے ہم متاثر ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ وہ قومیں یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتی ہیں، ان لیڈرز کو وہ جو خود بھی کام کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کام کے اندر انٹیگریٹ کرتے ہیں سسٹم میں. تو میرا خیال ہے اب یہی ایک ٹائم ہے کہ جیسے آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی کہ ہم ملک کو ایک اچھی جیو اکنامک ڈیسٹینیشن بنا کے دکھائیں کہ جی ہمارا ملک اس قابل ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور کامیاب ہمارے ہاں انویسٹمنٹ آئے، لوگوں کو روزگار ملے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو پائیں گے اس میں؟ آپ نے جو بات کی ہے نا، اب دیکھیں ودن ابھی حکومت بنی کل اور آج ہے جی، لیکن پرائم منسٹر نے اعلان کیا جی سی پیک کا آغاز کر رہے ہیں. آغاز گوادر ایئرپورٹ 2024 میں مکمل ہوگا. ہاں جی، وہ بلکہ آپریشنل ہو جائے گا اسی سال. ٹھیک ہے، اور جو کام جہاں رکے تھے وہاں سے آگے بڑھائے جائیں گے. جی جی. آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم کام سپیڈ پہ بڑھاتے ہیں تو 3 سال 4 سال گیپ آ جاتا ہے. ہاں جی، ہر چیز رک جاتی ہے اور اس کی قیمت بھی لاگت دگنی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اب وہاں پہ ایئرپورٹ بننا تھا جو مکمل ہونا تھا 4 سال پہلے. ہاں جی، اب 2024 میں ہوگا. سمندر کی جو گودیاں ہیں جو ہم برتھ کہتے ہیں، برتھ، وہ وہاں پہ 120 بننی ہیں، 4 شروع ہوئی ہیں اور ابھی 116 رہتی ہیں. ہاں جی، اس میں اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت جلد اس کو آگے لے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو سی پیک ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو اس کا روٹ تھا جو پاکستان کے اندر ہے اس کی تکمیل کے لیے ML1 کا پروجیکٹ ہے. ہاں جی، ML1 کا ریلوے کا موٹر ویز کا پروجیکٹ ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کا ہے، IT کا ہے، انڈسٹریل سٹیز کا ہے. تو اسپیشل اکنامک زون جو ہے. اچھا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر یہ 5 سال حکومت رہ جائے گی تو کافی بہتر ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بھی تو ہمیں بڑی ڈپلومیٹیکلی چلنا پڑے گا، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی سال قبل میں نے جو امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں ڈونلڈ بلوم، انہیں میں ملا اور 1-on-1 اور میں نے انٹرویو کیا. تو سی پیک پہ ان کو کچھ تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے اظہار بھی وہ یعنی نبت الفاظ میں ڈپلومیٹک لینگویج جارگن میں کیا. انہوں نے کہا جی اس کی اسکروٹنی وہی ہونی چاہیے جس طرح باقی انٹرنیشنل فنڈنگ کی ہوتی ہے. یعنی ان کے ذہن میں کچھ اندیشے یہ تھے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے غالباً. تو میرا خیال پاکستان اس میں کوئی اپنا اسٹرانگ سٹینڈ لے گا. یہ جو ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے، صرف کہنے کا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز کوئی چیز ایسا کوئی ایشو نہیں. دیکھیں امریکہ پاکستان کو افغان وار میں سپورٹ کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہاں ٹرانسپیرنسی کے بعد شامل ہوا کہ ان کو اپنے بندے پیسے کھاتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی کہ یہ بھی آپ نے بڑی ریویلنگ بات کی ہے کیونکہ اپنے بندے پیسے کھاتے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خطرہ یہ ہے کہ وہ صرف ڈر رہے ہیں کہ بھائی اگر چائنیز نیوی آ کے بیٹھ جائے تو وہ نیوی آف 2 سیز ہو جائے گی، 2 واٹرز. تو ان کا خیال یہ ہے کہ گلف میں لا کے بٹھانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے شاید ان کے 2 منصوبے ہیں. ایک تو دفاعی طور پر وہاں پہ چائنا بیٹھے نہ آ کے، ٹھیک ہے، دوسرا پاکستان ٹوٹلی ان کو سپورٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، بیلنس کریٹ کریں. تو جو پاکستانی گورنمنٹ نے بیلنس کریٹ کر لیا اب کہ امریکنز کے ساتٹ بھی اور چائنیز کے ساتھ بھی اپنا بیلنس، یعنی یہ کامیاب خرچہ پالیسی بنا لی ہے اور آگے بڑھے گی بھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمیں بڑی کامیابی دیکھنے سننے کو ملی، یہ پچھلے دنوں ریوائیو ہو گیا ہے وہ گوادر سے ایران کی سرحد تک وہ گیس پائپ لائن کا. حالانکہ اس پہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی امریکہ کی سینکشنز ہیں ایران پہ تو آپ آگے نہیں جا سکتے. لیکن اب اس کا مطلب پاکستان اب اسٹرانگ ہو رہا ہے اور ڈپلومیٹیکلی اپنے چیزیں حاصل وہاں سے لے رہا تھا، پیٹرول لے رہا تھا ایران سے جی، تو ہم سینکشن سے ڈر رہے تھے. لیکن بہرحال اب دیکھیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ پاکستان، جب میں نے پہلے گزارش کی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی نا، ٹھیک ہے، تو راہیں کھلتی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایکسپرٹ آئے تھے ہمارے پاس، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے جو تھر کول کے ریزروز ہیں 175 بلین ٹنز جو ہیں، یہ ان میں موائسچر کا ایشو تو ہے لیکن وہ ہم ڈرائی کر لیتے ہیں، اس کا ایک اندر کا لیئر جو ہے وہ ڈرائی کر لیتے ہیں. اور اس کا جو کیلوریفک ویلیو ہے وہ 4.5 کے ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. تو اس سے ہم
نہ صرف بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں فار 200 ایئرز اور 100 ایئرز ایٹ لیسٹ اور سستی بجلی، بلکہ اسے ہم سنتھیٹک فیول بنا سکتے ہیں جو آئل امپورٹ کی سبسٹیٹیوشن ہوگی، یعنی $30 ارب بچ سکتا ہے. تو یہ میرے خیال اتنا اسکوپ ہمارے پاس، اتنا پوٹینشیل موجود ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی جائے گی اور جا رہی ہے کہ ہر روز بدل رہی ہے. صحیح. اور پاکستان ایسی ملک ہے جہاں پہ ہر قسم کی چیز موجود ہے. صحیح ہے. ہر ٹریجر موجود ہے. دیکھیں آپ ہمت کریں گے تو منرلز بھی ہیں، ٹھیک ہے، گیس بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، سب کچھ ہے. ایکسپلور کرنا، آپ جیسے کول کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. اس کے علاوہ پانی ہے آپ کے پاس. ہاں جی. اور دنیا کا بہترین میٹھا پانی ہے جسے ہم ضائع کرتے ہیں گاڑیاں دھونے میں، سڑکیں صاف کرنے میں. ریسائیکلڈ واٹر یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے ٹریجر جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے اور یوٹیلائز کرنا ہے. صحیح بات ہے. وی آر اے لینڈ آف ٹریجرز. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو سٹیزن رسپانسبلٹی ہے وہ کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں نا، مجھے ایک میں آسٹریلیا کے یہاں ایکسپرٹ آئے تو میں نے انہیں سوال کیا کہ ڈاکٹر جانسٹین نام تھا کہ جی آپ کے یہاں واٹر سکیرسٹی کا ایشو رہا ہے تو کس طرح آپ نے ریزالو کیا؟ انہوں نے کہا جی ود پبلک سپورٹ. انہوں نے کہا 75% پبلک تھی اور 25% گورنمنٹ واز لیڈنگ. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ لیڈ کرے کارپوریٹ فارمنگ، ساتھ پبلک شامل ہو. تو میں پبلک رسپانسبلٹی جو ہے، دیکھیں پبلک جو ہے نا، پبلک کا جو سیوک لیول ہے، ایجوکیشن لیول ہے، وہ ہمارا بہت لو ہے. صحیح ہے. بلکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی جاہل لوگ ہیں. جاہل ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنے گھروں میں کسی کو کہیں گھر کے باہر گاڑی مت دھوئیں، ڈاکٹر صاحب یہ وائنڈنگ اپ کی طرف جا رہے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ ہمیں وہی دو چیزیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. تعلیم و تربیت اور اکاؤنٹیبلٹی اور ڈنڈا. دیٹس اٹ. لو جی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا ٹائم اسپیئر کیا ہمارے لیے. تو ناظرین، آپ نے یہ بڑی اچھے انداز میں یہ گفتگو ساری سنی کہ اب اٹس ٹائم ٹو ڈو بزنس ناؤ، سیریس ورک، اور اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی، کام بھی کرنا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی وہ اسٹرکٹ جس کے بارے میں لفظ یوز کیا کہ ڈنڈا بھی، کہ جو لوگ بالکل ڈیفائنٹ ہیں اور ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.